ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي۔ یہاں سے 13ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے جس میں سورہ یوسف کا دوسرا حصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عاجزی کا اظہار کیا جب اللہ پاک نے اپنی رحمت سے انہیں اس گناہ سے بچا لیا، تو وہاں پر یہی بات فرمائی گئی کہ انسان کا نفس جو انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے جسے نفس امارہ کہتے ہیں، اس کے بعد جب انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو اسے نفس لوامہ کہتے ہیں، اور جب انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے معافی مل جائے تو اسے جو ہے وہ نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ تو قید خانے میں یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے یہی بات کہی تھی کہ ان عورتوں سے پوچھو کہ جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھیں۔ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دی، زلیخا نے بھی آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، تو پھر عزیز مصر نے آپ سے ملاقات کرنی چاہی اور یہی بات کہی کہ میں یوسف علیہ السلام کو کسی عہدے پر فائز کروں گا۔ تو یوسف علیہ السلام جب دربار میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ جیسے کہ خواب سے یہ بات ظاہر ہے کہ 7 سال پیداوار کی ہوں گے، فصل کی ہوں گے، اس کے بعد 7 سال قحط کی ہوں گے، تو میں یہ بات جانتا ہوں کہ کیا کیا خرچ کرنا ہے اور کتنی مقدار میں خرچ کرنا ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ جب قحط کا زمانہ آیا، لوگ دور دراز علاقوں سے غلہ خریدنے کے لیے مصر آ رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی جو تھے 11، وہ بھی غلہ خریدنے کے لیے مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ 40 سال میں یوسف علیہ السلام کی شخصیت میں تبدیلی آ چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے غلے کا ناپ تول کیا اور اس کے بعد انہیں کہا کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا تاکہ تمہیں 1 اونٹ پر جو غلہ لادا جاتا ہے وہ غلہ تمہیں زیادہ مل جائے۔ تو وہ بھی اس بات پر راضی ہو گئے اور آپ نے یہ بات فرمائی فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، اگر تم میرے پاس نہ لاؤ گے تو پھر میں تمہارے لیے غلے کا ناپ تول نہیں کروں گا۔ تو جب وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک نوکر سے یہ بات کہی تھی کہ ان کے سامان میں وہ تمام پونجی رکھ دو جو انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے مجھے دی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام سے آ کر بیٹوں نے یہ کہا کہ آپ فَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، کہ آپ جو ہے وہ بنجامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے اعتماد کر سکتا ہوں۔ تو جب انہوں نے وہاں پر اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو پونجی جو تھی، رقم جو تھی، وہ ان کی طرف واپس لوٹا دی گئی ہے۔ تو انہوں نے ابا جان سے یہ بات کہی مَا نَبْغِي، ہمیں اور کیا چیز چاہیے، ہمیں عزیز مصر کو یہ اچھے اخلاق کا مالک لگتا ہے، آپ بنجامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم اگلی دفعہ زیادہ غلہ جو لے کر آئیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے وہاں پر کہا قال لن نرسلہ معکم، کہ میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم کھاؤ۔ تو جب انہوں نے اللہ کی قسم کھائی تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ گواہ ہے، علی ما نقول وکیل، جو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی، یا بنیہ، کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کیا میرے بیٹو مصر میں جب داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔
سارے کے سارے بھائی قد آور اور صاحب جمال تھے، کہیں انہیں نظر نہ لگ جائے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی۔ اور جیسے کہ حدیث میں صحابی کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ غسل کرنے کے لیے کپڑے اتارے، عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے ان کی تعریف کی، انہیں نظر لگی اور بخار ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وضو فرمائیں اور برتن میں بچا ہوا پانی ڈال دو، اور پھر جس صحابی کو بخار ہوا ہے اس کے بدن پر ڈال دیں۔ ڈالا گیا تو بخار ٹھیک ہو گیا، تو اس سے نظر بد کا علاج جو ہے وہ بھی معلوم ہو گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام کو علم و حکمت سے اللہ پاک نے نوازا تھا۔ تو جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا، آوا الیہ، اور اس کے بعد مہمان نوازی کا بندوبست کیا گیا۔ ایک کمرے میں دو دو بھائیوں کو ٹھہرایا، بنجامین کا کمرہ، اس میں صرف بنجامین ہی تھے۔ تو آپ نے پھر بنجامین سے یہ بات کہی کہ میں تیرا بھائی ہوں، اور پھر آپ کو روکنے کی تجویز پیش کی گئی کہ کیسے بنجامین کو روکا جائے۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایہ، تو اس وقت فی رحل اخیہ کہ یہ سامان جب تیار کیا گیا تو ہر بھائی کے نام ایک اونٹ تھا، بنجامین کے نام بھی ایک اونٹ تھا۔ تو بنجامین کے سامان میں ایک شاہی پیمانہ یا شاہی برتن جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ تو جب قافلہ روانہ ہوا تو پھر ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والی نے پکارا، ایتھا العیر، اے قافلہ والو تم چور ہو۔ تو بھائی جو اس کی طرف پلٹے اور کہا کہ کیا چیز گم ہوئی ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ تم یہ بات جانتے ہو کہ ہم چور نہیں ہوئے۔ تو وہاں پر درباریوں نے کہا کہ اس کا کیا بدلہ ہوگا، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہ جس کے سامان سے یہ پیالہ مل جائے بس اس کو اس کے بدلے میں رکھ لینا۔ تو پھر سامان کی تلاشی لی گئی، بنجامین کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے، کیونکہ عزیز مصر کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے۔ تو بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ بنجامین کو روک لیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کا باپ ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا باپ بوڑھا ہے، آپ اس کے عوض ہمیں رکھ لیں، ہم میں سے کسی کو، ہم تیار ہیں۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، اگر میں ایسا کروں تو میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ تو پھر سب نے علیحدہ ہو کر مشورہ کیا۔ قال کبیرہم، پھر بڑے بھائی نے کہا کہ جس کا نام یہودا تھا، یا پھر روبیل یا پھر شمعون، تینوں روایات ملتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تم نے یعقوب علیہ السلام سے، ابا جی سے پختہ عہد کیا ہے، اور اس سے پہلے تم جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر آئے ہو، میں تو ہرگز اس زمین کو چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ ابا جان کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے۔ ارجعوا الی ابیکم، تم سارے اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ اور اسے کہو، اور جا کر انہیں کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم اس پر گواہ نہیں مگر یہ کہ ہمیں جو بات بتائی گئی ہے۔ تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو جا کر یہ بات بتائی۔ آپ نے یہ بات کہی کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لی ہے، ان قریب یوسف علیہ السلام اور بنجامین میرے پاس آئیں گے، کیونکہ انہیں اللہ پر یقین تھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو غم ہے یوسف علیہ السلام کی جدائی کا، میں اللہ کی طرف اس غم کو جو کرتا ہوں، اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ اور آپ نے اپنے بیٹوں کو یہ بات کہی کہ تم اس سے مایوس نہ ہو، جاؤ جا کر کوشش کرو شاید کہ بنجامین مل جائے، اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ تو کافر لوگ جو ہیں وہی نا امید ہوتے ہیں۔ تو جب یہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، قد مسنا، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں قحط کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا خط بھی دیا گیا، جیسے کہ تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں،
ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کو، میرے باپ اسحاق علیہ السلام کو، اور اس کے بعد مجھے میرے بیٹے کی وجہ سے مجھے آزمایا گیا، اور اب اس کا بھائی بنجامین جو ہے وہ جدا ہو گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ پڑھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی، ما فعلتم بیوسف واخیہ، کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ انہیں بھی شک ہو گیا شاید یہی یوسف ہیں۔ قالوا انک لانت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بھائیوں نے وہیں پر یہ بات تسلیم کی کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، ہم تو خطا کاروں میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بس میری یہ قمیص لے جاؤ اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بنائی واپس لوٹ آئے گی۔ یہ وہی کرتا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودنا پڑا، جیسا کہ ضحاک اور دوسرے ائمہ تفسیر نے یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ کو آگ میں کودنا پڑا، آپ ننگے بدن تھے، آپ کو یہ کرتا جو ہے وہ جنت سے لا کر پہنایا گیا۔ اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کے پاس یہ کرتا آیا، پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، اور آپ نے نلکی میں بند کر کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں بطور تعویذ ڈال دیا، اور جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا آپ ننگے بدن تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نلکی سے کرتا نکال کر آپ کو پہنا دیا۔ آج وہی کرتا دوبارہ کنعان کی طرف جا رہا تھا۔ یعقوب علیہ السلام مصر سے 250 میل کے فاصلے پر تھے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ معجزہ رونما ہو رہا ہے، انی لاجد ریح یوسف، کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پاتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام کے یہ الفاظ تھے، فلما جاء البشیر والقاہ علی وجہہ، اور جب یہ خوشخبری دینے والا آیا اور کرتا جو آپ کے چہرے پہ ڈالا، فرتد بصیرا، تو آپ کی نظر واپس آ گئی۔ تو وہاں پر آپ نے یہی بات فرمائی کہ اللہ کی طرف سے مجھے جو بات پتہ تھی وہ تم نہیں جانتے۔ پھر یوسف علیہ السلام کی دعوت پر 72 افراد کا قافلہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچا، ورفع ابویہ علی العرش، تو آپ نے اپنے والدین کو شاہی تخت پر بٹھا دیا۔ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، مرحومہ کی بہن کے ساتھ یعقوب علیہ السلام نے نکاح کیا، اور آپ نے وہاں پر والدین کا احترام کیا، اور جتنے بھی بھائی تھے 11 وہ سجدے میں پڑ گئے، وخروا لہ سجدا، اور یوسف علیہ السلام نے وہاں پر یہ بات فرمائی، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ وہ خواب ہے جو میں نے 11 ستاروں والا دیکھا تھا، آج اس کی تعبیر پوری ہوئی۔ والدین سے مخاطب ہونے کے بعد آپ رب سے مخاطب ہوئے، رب کی تعریف کی، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب آپ نے مجھے بادشاہت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھا دی۔ فاطر السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کا بنانے والا ہے۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا، یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ اس وقت موجود نہ تھے جب وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے تدبیریں کر رہے تھے۔ عطا فرما دیجیے، ہادی سبیلی، یہ راستہ ہے میرا، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور ان قصوں میں عقل مند لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، یہ تو اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔